وعلیکم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور امخار ہوئے تاریخ گناہ ہو کر. میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، آج میرا گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت میں ہم اپنی شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر اور ترقی کا سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب الجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مثمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی اور کامیابی ہماری قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت اور عفاف سے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف کسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش اور خروش کے ساتھ تھے. 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگ کے ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے بھیگر آزمودہ تھے. بیچارے ادھر مسلمانوں میں سر و سامان کل تعداد 313 تھے. سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، ایک ایک پر 3 4 آدمی سواری کر رہے ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں. اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، جب مقام بدر پر پہنچ چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے. بیچارے مسلمانوں پر ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملا. الغرض جنگ کے اندر کتنی اسباب اور کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی. مگر جب لڑائی شروع ہوتی تو کفار مکہ کا اثر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں مال اور معوض کے ذریعے مارا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا سر جسم سے جدا کرتے ہیں. مسلمانوں، آپ جانتے ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے اسی مکے کے شہر کے اندر اسے ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا. اپنی ساتھیوں کو تہدید ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ کو چھوڑ کر مکے کی طرف بھاگ پڑا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے. امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں، ان کو جہنم نصیب کر دیتے ہیں. اسلام کے نوجوانوں، آپ جانتے ہو یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہیں. جب اسلام قبول کیے تو مکے کے اندر دوپہر کے وقت میں تپتے ہوئے ریت پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے. رات کو پیروں میں رسی باندھ کر مکے کے گلیوں میں گھستا جاتا. طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے تھک جاتے ہیں، رکتا جاتے ہیں. کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی اوروں کا نمبر آتا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا سر قلم کرتے ہیں. اسلام کے نوجوانوں، آج جانتے ہو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہیں. جب اسلام قبول کیے تو مکے کے اندر دوپہر کے وقت میں تپتے ہوئے ریت پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تاکہ حرکت نہ کر سکے. پیروں میں رسی باندھ کر مکے کے گلیوں میں گھستا جاتا. طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی ہے، رکتا جاتے ہیں. کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا. آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام
اپنے آقا یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان ہو۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنی ساتھیوں کو تہدید ہوتے مقتول ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ کو چھوڑ کر مکے طرف بھاگ پڑے۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، لیکن مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کے تاریخ کے فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ افسوس شد افسوس، آج جہاں دیکھے جس طرف کے تھے وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کو آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، کئی مسلمانوں کو غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم اور تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ اندلس کے وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکمت تھی، پوری دنیا میں شان اور شوکت کی شہرت تھی۔ تقریباً 750 سال پہلے مسلمانوں کی حکمت رہی، اور آج وہاں کی حالت ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کے نظر نہیں آتا۔ کئی مسلمانوں کے اوپر تباہی سرائی کہ نہ وہ صرف مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، آپ دور نہ جائیے، خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی، اور آج ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ بھئی ہمیں ہمارے قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہے، بھئی ہمیں غیر ملک کہہ کر اپنے مذہب سے نکالا جاتا ہے۔ مسلمانوں، آج کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی؟ کسی شاعر نے خوب کہا، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھے بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھے بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارائے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ اسی شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔